ہم اپنے آج کے اس لاگ میں بات کریں گے قرآن پاک کے معجزات اور میری مشکلات، اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری سی انفارمیشن اور اپنی ڈیلی روٹین میں ہونے والے کام۔ آج کا ولاگ بہت انفارمیٹیو ہے ہمیشہ کی طرح۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی پوائنٹ پر جا کر لگے کہ آپ کو پسند آیا اور آپ کے دل کو بھا گیا ہے تو بس پھر اپنی فنگرز کا استعمال کیجئے گا۔ آپ کی انگلی میری قسمت بدل سکتی ہے، آپ کا کومنٹ میرے حوصلے کا ذریعہ بنتا ہے، مجھے آنے والے دن نئے طریقے سے بولنے کی اور نیا ٹاپک رکھنے کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے صدقہ جاریہ کر کر اپنے اعمال میں نیکیاں اور اس شخص کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں۔ تو بس پھر اپنی انگلیوں کا استعمال ضرور کیجیے گا اور اپنے حسین خیالات سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں میری ساری بہنیں، مائیں، دوستیں اور بیٹیاں جہاں جہاں ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ میرا اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ پاک ہر گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم بات کریں گے قرآن پاک کے حسین معجزات اور پیاری سی انفارمیشن کی، لیکن یہ ولاگ سٹارٹ ہوا شام کی روٹین سے۔ میں فری تھی تو میں نے کہا کہ کیوں ہی اس ٹائم کو ویسٹ کروں۔ واک کارنر جو ہمیشہ ہی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں یا انہیں صاف کرنا میں نظر انداز کر دیتی ہوں، تو میں انہیں صاف کرتی ہوں اور ساتھ کے ساتھ اپنی پیاری سی فیملی کے ساتھ پیاری پیاری باتیں بھی ڈسکس کر لوں گی۔ میری بہنیں، مائیں اور دوستیں جو بن دیکھے مجھ سے رشتہ وابستہ کیے بیٹھے ہیں، میری آواز سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے مجھے بھی پیاری سی کوئی انفارمیشن تیار کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے لفظ قرآن کو اپنا موضوع بنایا۔ حسین الفاظ، قاف، را، علی مدہ اور نون سے بننے والا یہ پیارا الفاظ، قرآن و حکمت کی کتاب، علم و دنایت کی کتاب، رواداری اور بردباری کی کتاب، اللہ کا حسین پیغام اور کرتا ہے ہماری مشکلات کو آسان۔ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ بار بار اور بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ لفظ قرآن مجید قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 66 ٹائم قرآن پاک میں استعمال ہوا، اور سب سے پہلے یہ سورۃ المزمل میں نازل کیا گیا۔ وہ کون سی 2 آیات مبارکہ ہیں جو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے پہلے جاری ہوئیں اور پھر آسمان سے اتاری گئیں؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 سے 115 تک کی آیت مبارکہ میں سے 2 آیت مبارکہ ایسی ہیں جو آقا کی زبان سے پہلے جاری ہوئیں۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، اور وہ کون کون سی سورت سے شروع ہوتی ہیں؟ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ، دوسری منزل سورۃ المائدہ، تیسری سورۃ یونس، چوتھی سورۃ بنی اسرائیل، 5ویں سورۃ الشعراء، 6ٹھی سورۃ الصف اور 7ویں سورۃ القاف ہے۔ قرآن پاک کا کلام بہت اعلیٰ اور حسین الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ تو وہ صورت ہے سورۃ النور، جسے عورت کو ڈیلی پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کتنے قبیلوں کا اور کن کن ناموں سے ذکر کیا گیا؟ قرآن مجید میں 6 قبیلوں کا ذکر آیا: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین اور قریش کا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع عنوان ہماری مشکلات اور قرآن پاک کے حسین معجزات۔ یہ ریئل ورڈز پر ایک سچی اور درد بھرے الفاظوں کی کہانی ہے جو جڑی ہے ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ، جس کے ساتھ تھا وابستہ اس کا ایک پیارا سا گھر، خاوند کا ساتھ اور اعلیٰ کاروبار حسین چلنے والا۔ ایک فنکشن کی اٹینڈ کرنے کے بعد سے وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لگا جیسے کوئی خواب تھا اور وہ ٹوٹ گیا، جیسے کوئی اس کے ساتھ وابستہ تھا اور وہ بچھڑ گیا، جیسے وہ سو رہی تھی اور اسے جگا دیا گیا۔ ایسے لگا کہ جیسے اس کی زندگی ہی اجڑ گئی ہو، جس کے کمانے کا ذریعہ ہی ختم ہو جائے۔ ادھر ہسبینڈ کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور ادھر ان کے گھر آنے والا ہوتا ہے ایک نیا مہمان۔ اسی بے روزگاری کے ڈیز میں ہی ان کے گھر بیٹی جنم لیتی ہے، اور 6 دن کے ہونے کے بعد وہ بچی بھی فوت ہو جاتی ہے۔
وہ منتوں مرادوں سے لے جانے والی بیٹی، وہ جنہیں اپنی دعاؤں میں ماں باپ دونوں نے مانگا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور پھر اس نوجوان نے نئی امنگ اور نئی امید کے ساتھ اپنے قریبی ایک شہر میں جا کر نئے طریقے سے دکان بنانا چاہی، اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں سے بھی کریش نہ ختم ہوا، کاروبار تو سیٹ ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے وہ شاپ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے ہی چند ماہ کی وہ خوشحالی تھی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کریش سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ گینگرین آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بتائے گا، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو 6 to 8 ڈیز کے اندر اندر کسی کو بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ پوکس کی صورت میں ہوتا ہے، بڑے بڑے سے چھالے بنتے ہیں، اور جس جگہ یہ ہوتا جاتا ہے اس حصے کو بلیک کرتا ہے اور ڈیڈ کر دیتا ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے اس حصے کا کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے، لمبا پروسیجر، لمبی تکلیف اور بہت اذیت کے بعد وہ ایک دفعہ پھر کھڑی ہوئی۔ اللہ پاک کا معجزہ، وہ جس کے اندر پانی نہیں تھا، آکسیجن نہیں تھا، بلڈ نہیں تھا، وہ لڑکی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے اور اپنے خاوند کی وفا کے ساتھ وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ معجزہ تھا اللہ پاک کا، 8 ڈرپیں بلڈ کی لگتی ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے قریب ایک رہنے والی لڑکی نے اس سے پوچھا، وہ مین ہے، محلے دار بھی ہے، تو اس نے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں کریشز تھے اور تم دوبارہ سے سیٹ ہو گئی ہو، تو کیا میرے ساتھ شیئر کرو گی کہ تمہاری زندگی میں یہ سب کیسے ہوا اور تم دوبارہ رننگ پر کیسے آئی؟ تو اس نے شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں نے قرآن پاک سے دوستی کر لی، میری وہ دعائیں جو ادھوری تھیں، میری وہ دعائیں جو دروازے اللہ پر جاتی، دستک دیتی اور خالی لوٹ آتی، بس ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پیش کرنے کے لیے میں نے کچھ وظائف کو ذریعہ بنایا، اور وہ وظائف ہیں سورۃ البقرہ۔ آپ یقین مانیں وہ سورۃ البقرہ کو ڈیلی کوئی 5 سے 4 مرتبہ پڑھتی۔ اب آپ لوگ کہیں گے 2.5 پارہ پر مبنی ہے سورۃ مبارکہ، کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے 4 سے 5 مرتبہ؟ جس کے پاس زمانے کا کوئی سہارا نہیں ہوتا نا، تو یقین مانیں وہ جب اللہ کی کلام کو سہارا بنا کر اور اللہ کے دروازے پر نگاہیں رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبولیت کے درجات مل جاتے ہیں۔ 4 سے 5 مرتبہ اس نے سورۃ البقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا، وہ ٹھیک ہوتی گئی، آہستہ آہستہ اس کے بچے ٹھیک ہو گئے، اس کی گھر میں رزق کی فراوانی آ گئی، دوبارہ سے اس کے ہسبینڈ کا کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، اور وہ زندگی کی طرف بھی لوٹ آئی۔ تو صرف اور صرف یہ سٹوری بتانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک سے دوستی کرنی ہے۔ اب دوستی کس طرح سے کرنی ہے؟ قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں، نیٹ پر سرچ کریں، ان کی عظمت، ان کی برکات، ان کے معجزات کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ آپ سے باتیں کرتے کرتے میرے سارے کام بھی ہو گئے تھے، بس ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو اس طرح مضبوط کر لینا ہے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے اور ہم اسے سنا رہے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی خصوصی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کی سپورٹ میرا حوصلہ ہے۔ اللہ حافظ۔